اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 51-52۔ تم میں سے جس کو چاہو دور رکھو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو دور کیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرو، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور وہ ان پہ راضی ہیں جو تم سب کو دو۔ اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے بردبار ہے، اور ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ تم ان کی جگہ دوسری بیویوں کو کر لو، اگرچہ ان کی صورت تم کو اچھی لگے، مگر جو تمہارے مملوکہ ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیتا رہا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اسلام پھیلتا گیا، اور وقت کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ کس کو نکاح کرنا ہے۔ اس میں کئی سردار کی عورتیں تھیں، یعنی بیٹیاں تھیں، اللہ کے حکم سے ان سے نکاح کرنا پڑا۔ اسی لحاظ سے کئی مکہ کے اندر جو بدعتیں لوگوں نے گھر رکھی تھیں، جیسا کہ غلام کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، اور بہت سارے افواہیں پھیل کے رکھی تھی، اور بہت سارے من گھڑت باتیں گھڑ لیا تھا، جیسا کہ اپنے منہ بولا بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سے جائیداد میں تقسیم اور ساری چیزیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقت کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا حکم دیتا رہا۔ عام مسلمان کو ایک ساتھ 4 نکاح سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ اس وقت اسلام پھیل رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سردار کے عورت سے اگر نکاح کرتے ہیں، یعنی ان کے اولاد سے نکاح کرتے ہیں، تو پورے کا پورا قبیلہ جو دشمن بنا تھا، وہ آٹومیٹکلی مسلمانوں کے فیور میں ہو جاتا، جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے فیملی میں نکاح کرنے کے بعد ایک سافٹ کارنر ہو گیا تھا۔ اب اتنا نکاح کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی تھی، اور ان کو فیل ہوتا تھا کہ شاید میں صحیح اپنی بیویوں کو حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات کے لیے اتنی بزی تھے دعوت کے اندر کہ ضرورت کے مطابق کبھی گھر پہ رہتے، کہیں باہر رہتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرتے کہ سب کا حق ادا کیا جائے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، پیغمبر کے لیے نہیں، کیونکہ جو پیغمبر ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو پھیلانے میں اور اللہ کی بات کو سمجھانے میں زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اور اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ صحیح لوگوں کو حق ادا کریں، جن عورتوں کو آپ نے نکاح کیا ہے پورا حق ادا کریں۔ ہاں، اگر نہیں ہو پا رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ ایک مشن میں بہت زیادہ مصروف ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اسے پکڑے گا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ان عورتوں سے، جس سے آپ نے نکاح کیا ہے، اس کے علاوہ دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال اور درست نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بہت ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیل کرتے تھے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو ترجمہ کے اندر سمجھایا ہے۔ یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کے بعد اس قرآن کی آیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے۔